السلام علیکم، میں ہوں مہر بلال علم اجالا۔ سلسلہ جاری ہے اردو لسانیات کا، اردو زبان دانی۔ آج ہم اس میں بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اردو زبان کے مختلف نام اور ان کی وجہ تسمیہ۔ کیونکہ اردو مدت سے برِ صغیر کے اندر بولی جا رہی ہے، اب اس کو مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا رہا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کس دور میں کس نام سے یاد کیا جاتا تھا اور اس نام کی وجہ تسمیہ کیا تھی۔ زبان کوئی بھی ہو، وہ یکدم وجود میں نہیں آ جاتی، وہ اپنی ارتقائی مراحل سے گزر کر وہاں تک پہنچتی ہے۔ تو اس ارتقائی دور میں جن جن مواقع سے جن جن جگہوں سے گزرنا پڑتا ہے، ان جگہوں کے نام بھی اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ نام ذات شناخت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، اور نام کے اندر جو ہے وہ تاثیر بھی ہوتی ہے، یعنی نام سے ہم اس کے بارے میں اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ کس دور میں یہ کہاں رہی ہوگی اور کس حد تک اس جگہ سے اس علاقے سے متاثر ہوئی ہوگی۔ تو اردو جن مراحل میں جن علاقوں سے گزری، وہاں کے الفاظ اس میں داخل ہوتے رہے، وہاں کے لہجے داخل ہوتے رہے، اس خاطر وہاں کی زبان کہلاتی رہی۔ اور دوسری بات ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ برِ صغیر جہاں کی اردو زبان ہے، وہ زبانوں کا سمندر سمجھا جاتا ہے، یعنی اتنی زیادہ زبانیں ہیں کہ جس کی بس شمار ہی نہیں ہے۔ ہر علاقے میں 4 10 50 100 بولیاں بولی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو جہاں اتنی زیادہ زبانیں بولی جا رہی ہوں، وہاں پر کسی ایک زبان کے بارے میں بالکل گارنٹی کے ساتھ کہہ دینا کہ جی یہ چل رہی ہے، یہ نہیں ہے۔ اب کسی ملک میں ایک ہی زبان چل رہی ہو، اس کے اوپر تو جتنی مرضی آپ تحقیق کر لیں کہ کہاں سے ہے، کیونکہ وہ الگ تھلگ چل رہی ہوگی۔ لیکن جہاں پر سینکڑوں زبانیں چل رہی ہوں، وہاں پر مشکل ہوتا ہے کہ کسی ایک زبان کو بالکل ہی آپ الگ کر لیں۔ تو بہت ساری زبانوں کے ساتھ ملی جلی چل رہی ہوتی ہے، ان بولیوں کی جیسی لگ رہی ہوتی ہے، تو بہت گہری تحقیق چاہیے ہوتی ہے ان بولیوں میں سے اردو کو چن کے الگ کرنا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہندی یا ہندوی۔ یہ اردو کا سب سے پرانا نام ہے، ہندی یا ہندوی۔ حافظ محمود شیرانی صاحب کے بقول اردو کا قدیم ترین نام جو ہے وہ ہندی یا ہندوستانی ہے، ہندوی ہے۔ اور یہ کیوں دیا گیا نام، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہندوستان کی زبان ہے، اس خاطر اس نسبت سے، یعنی یہ اس میں نسبتی ہے، اس کو ہندی یا ہندی کہا جاتا رہا۔ ڈاکٹر سہیل احمد صاحب کے بقول یہی ہے کہ یہ نام نسبتی ہے، جو مسلمانوں نے ہندوستان کی بنا پر اس کو دیا، یعنی جو مسلمان مورخین ہیں، جو مسلمان سیاح یہاں آتے رہے، جو مسلمان فاتحین یہاں آتے رہے، وہ ان کو ہندی یا ہندوی کہتے تھے۔ اور ایک اور مزے کی بات کہ وہ صرف اردو کو ہندی یا ہندوی نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ سارے کے سارے، یعنی جتنی بھی زبانیں برِ صغیر کے اندر، یعنی ہندوستان کے اندر بولی جا رہی تھیں، وہ ساروں کو ہی ہندوی یا ہندی کہا کرتے تھے۔ تو ان میں سے اردو بھی ایک تھی۔ اسی طرح سے جو آپ کے صوفیہ کرام ہیں ہندوستان کے، وہ سارے بھی اس کو ہندی ہی کہتے رہے ہیں۔ اور اس کی سب سے واضح مثال جو ہے شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمۃ القرآن ہے، اس کے جو زبان ہے انہوں نے جو لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ زبان ہندی میں ہے، کہ میں نے یہ ترجمہ زبان ہندی میں کیا ہے، یعنی وہ بھی اردو کو ہندی کہہ رہے تھے، حالانکہ ترجمہ جو ہے وہ قرآن پاک اردو میں ہے، لیکن اس ٹائم اس کو ہندی کہا جا رہا تھا، اور مسلمانوں کے ہاں یہی رواج پذیر تھی۔ اور اس کے بعد میر تقی میر، میر حسن اور مصفی کے جو تذکرے ہیں، اس میں بھی وہ شعراء جو اردو لکھ رہے تھے، ان کو شعرائے ہندی گویاں کہا گیا ہے۔ اس طرح ڈاکٹر گلکرسٹ، اس کی 2 کتابوں کا نام بیاض ہندی اور اطالیق ہندی، وہ اردو میں لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی اس کو ہندی کہا ہے۔ یعنی جس زبان کو ہم اردو کہتے ہیں، وہ ایک مدت تک ہندی یا ہندوی کہلاتی رہی، اور یہ لفظ نام جو ہے اس کو وہ نسبت کی وجہ سے دیا گیا، کیونکہ وہ ہندوستان کی بولی تھی۔ دوسرا نام ہے آپ کا دہلی، گوجری اور دکنی۔ اب ہم ابتدا میں ہی تمہید میں یہ بات آپ کو بتا چکے کہ جہاں جہاں جن جن علاقوں سے اردو کا گزر ہوا، وہاں کی ثقافت، وہاں کے الفاظ، وہاں کا لہجہ اس میں داخل ہوتا گیا، اور وہ اس رنگ میں رنگتی چلی گئی، اس کو نام بھی وہی مل گیا۔ شیخ بہاؤالدین باجن جو ہیں، وہ جو 1506 کے متوفی ہیں، انہوں نے اپنے کلام کو زبان دہلوی میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں زبان دہلوی میں کرنے والا، کہ وہ اردو ہے۔ اب یہاں کیونکہ ہم تھوڑا مختصر اس کو لے کے چل رہے ہیں، اس کا ہم ان کی مثال لیں اور وہ نہیں دے سکتے۔ تفصیل کے لیے اگر آپ کو تفصیلاً کوئی چیز چاہیے تو ہمارے پاس PDF میں موجود ہے، آپ وہ منگوا سکتے ہیں، جو زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں۔
تو لیکن کیونکہ یہ طلبہ کے لیے اور عام دلچسپی کے لیے، قارئین کے لیے ہم اس کو بنا رہے ہیں، تو اس کا ہم مین باتیں جو ہیں وہ صرف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح شیخ محمد نے اپنی مثنوی خوب ترنگ، وہ بھی اردو میں ہی ہے، لیکن انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ گوجری زبان میں ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب اردو دہلی میں پہنچی تو دہلی کا لہجہ اور الفاظ اس میں شامل ہوئے تو وہ دہلوی کہلائی، جب وہ گجرات پہنچی تو اس میں وہاں کا لہجہ اور الفاظ شامل ہوئے تو گوجری کہلائی، اس طرح سے وہ دکن میں پہنچی تو وہاں کا لہجہ اور الفاظ شامل ہوئے تو دکنی کہلائی، ٹھیک ہے۔ تو زبان جہاں جہاں جن جن علاقوں میں جاتی رہی وہی لہجہ اپناتی رہی، اسی رنگ میں رنگتی رہی اور وہی نام پاتی رہی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہندوستانی۔ اب دو یہاں پر بڑے فاتحین جن کو ہم قریب سے جانتے ہیں، ایک مسلمان تھے، دوسرے انگریز تھے۔ تو مسلمان فاتحین، مسلمان مورخین اس کو ہندی لکھ رہے تھے، اور انگریز فاتحین، انگریز مورخین جو ہیں، انگریز قابضین اس کو ہندوستانی لکھتے رہے، وہ ہندوستانی بولتے تھے، اور ان کو خیر سے یہ لفظ اتنا اچھا لگتا تھا کہ 20ویں صدی میں جب اردو مکمل طور پر رائج ہو چکی، بطور زبان اس کا نام اردو پڑ چکا، تب بھی وہ اس کو ہندوستانی ہی لکھتے رہے، وہاں اس کو وہ ہندوستانی ہی کہتے تھے۔ مطلب یہ بھی نام نسبتی ہے، وہ اس کو ہندوستان کہتے تھے اور زبان کو ہندوستانی یعنی ہندوستانی کہا کرتے تھے۔ تو یہ بھی پرانا نام ہے اور باقاعدہ استعمال جو ہے ہمارے پاس ہے، شاہ جہاں کے زمانے میں بھی رائج ہے کہ جب پرتگیز یہاں پر آئے تھے 1726 میں، ایک مورخ نے یہاں لکھا ہے کہ یہاں کی زبان ہندوستان یا مورز ہے، انہوں نے اس کو مورز بھی کہا ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کو مورز کہا کرتے تھے، ذرا وہ تاکیراً ہمیں یہ نام دیتے تھے، مسلمان جو برصغیر کے تھے ان کو وہ مورز کہا کرتے تھے۔ اب وہ اسی زبان کو مورز بھی کہتے تھے، اسی زبان کو ہندوستانی بھی کہتے تھے، تو پرتگیز اس کو یہی کہتے رہے۔ پرتگیز کے بعد انگریز آئے، وہ بھی اسی نام سے اس کو لے کے چلاتے رہے، وہ بھی اردو کو ہندوستانی ہی کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے اردو کا جو ہمارے پاس نام آتا ہے وہ ریختہ ہے، جو ایک مشہور نام ہے، یعنی معروف ترین نام جو ہے وہ ریختہ رہا، اور غالب صاحب نے کیا خوب فرمایا کہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، تو ریختہ گویا جو ہے یہ زیادہ رہا۔ اب ریختہ جو ہے یہ معروف ہوا، لیکن زیادہ یہ معروف ہوا شعر و ادب کے لیے، جو نظم تھی، اور ایک بات اور بھی ہے کہ کیونکہ اردو ابتدا میں صرف نظم یعنی شاعری میں ہی لکھی جا رہی تھی، تو اس کا ریختہ جو ہے وہ شاعری کے لیے استعمال ہوا۔ جو عام بول چال کی زبان تھی اس کو اب بھی ہندی یا ہندوی ہی کہا جا رہا تھا، یعنی عام بول چال کے لیے جو زبان استعمال ہو رہی تھی وہ ان میں سے کوئی کہلا رہی تھی، کوئی اس کو ہندی کہہ رہا تھا، کوئی اس کو دکنی، دہلوی، گجری کہہ رہا تھا، کوئی اس کو ہندوستانی کہہ رہا تھا۔ ریختہ جو ہے وہ مخصوص تھا ادب کے لیے، یعنی جو لوگ اس میں لکھ رہے تھے وہ ریختہ کہہ رہے تھے۔ اب اس کو دو حوالوں سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا حوالہ لغوی ہے، لغوی طور پر ریختہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا، نیا ڈیزائن دینا، کانٹ چھانٹ کر کے اس کو نئے رنگ میں ڈھالنا، اس کو ریختہ کہتے ہیں۔ تو سارے شاعری کے اندر لفظوں کو نئے رنگ دیے جا رہے ہوتے ہیں، نئے طریقے سے ڈھالا جا رہا ہوتا ہے، اور نئے نئے الفاظ اس کے اندر شامل کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس خاطر لازم ہے کہ اس کو ریختہ کہا گیا ہو۔ اور دوسری چیز یہ بھی اگر ہم اس کو اپنی لسانی اصطلاح میں دیکھتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ ریختہ اردو زبان کے لیے کم بولا گیا ہے، شاعری کے لیے زیادہ بولا گیا ہے۔ لغوی طور پر بھی یہی ہے کہ اس سے ڈھالنے کے معنوں میں لیا گیا، اور شاعر حضرات ہی الفاظ کو ڈھال کر خوبصورت رنگ دے رہے ہوتے ہیں، نثر میں اتنا زیادہ رنگ نہیں ہوتے۔ جب نثر میں بھی اس رنگ سے جیسا لکھی جانے لگی تو اس کو بھی ریختہ ہی کہا گیا اردو میں، تو جو ادبی زبان تھی وہ ریختہ کہلائی، جو عام زبان تھی وہ جو کہی جا رہی تھی وہی کہلائی۔ اس طرح شاہ قیام الدین علی چاند پوری، ان کے دیوان میں بھی ریختہ کے استعمال کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ پھر جب شیخ ناسک صاحب نے متروکات کا سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے اور ان کے شاگردوں نے اس لفظ کو متروک کر دیا، وہ ریختہ نہیں لکھتے تھے، تو ان کے ہاں ریختہ نہیں ہے۔ غالب نے ریختہ لکھا کیونکہ وہ شیخ ناسک کی کمیٹی میں شامل نہیں تھے، کابینہ میں شامل نہیں تھے، یعنی وہ نہ اس کے شاگردوں میں سے تھے نہ اس کے ماننے والوں میں سے تھے، مطلب جو اس کے بہت متاثرین جن کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک تھا ہمارا پہلا حصہ جس میں ہم نے ہندی، ہندوی، دہلوی، گوجری، دکنی، ہندوستانی اور ریختہ کے بارے میں بتایا۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اردو کے حوالے سے، اور پوری ڈیٹیل بتائیں گے کہ اردو کس زبان کا لفظ ہے، کس کس دور میں، کس کس رنگ میں یہ استعمال ہوتا رہا۔ انشاءاللہ بہت عمدہ ویڈیو ہونے جا رہی ہے اردو کے حوالے سے، اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ السلام۔